جی آپ لوگوں کے سوالات ہم لے لیتے ہیں. جی جاوید صاحب امریکہ سے، ان کے کافی سوالات تھے اور ان کی ریکویسٹ بھی تھی کہ یہ میں موضوعات ڈسکس کروں، تو میں انشاءاللہ انہی کے سوالات آج کل لے رہا ہوں. جاوید صاحب تیسرا سوال ہم سے یہ کر رہے ہیں کہ جہنم کی سزا جو ہے وہ ابدی ہے. اس چیز سے متعلق آپ تھوڑا سا جواب دے دیجئے، کیا ایسا ہی ہے کہ جہنم کی جو سزا ہے کفار کے لیے وہ ہمیشہ تک ہے اور ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا؟ تو اس موضوع کو انشاءاللہ تعالی میں سمجھا دیتا ہوں، کوشش کروں گا 90 تلے الفاظ میں بہت کم وقت کے اندر اللہ کرے بہت کچھ سمجھ میں آ جائے. اچھا دیکھیے گا، جہنم کی جو سزا ہے یہ ابدی ہے، اور یہ موضوع جو ہے یہ صدر اول کے اندر تو کبھی بھی اس طرح ڈسکس نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی آیات نازل کی تھیں اس پر ایمان ہے، سب کا ایمان ہے اور 100% ایمان ہے. ظاہر شک کیا تو ایمان کی نفی ہو گئی. یہ جو بحثیں ہیں یہ بحثیں شروع ہوئی تھی معتزلہ کے دور کے اندر. بہت سے فلاسفرز ایسے تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ قائم کیا تھا نہ جنت ابدی ہے نہ جہنم ابدی ہے. ذہن میں رکھ لیجئے گا، ان کا قول یہ تھا. اور بعض معتزلی بھی ایسے تھے جو انہی دلائل کے وہ کنونس ہو گئے تھے ان دلائل سے. تو یہاں سے ان بحثوں کا آغاز ہوا تھا. تو میں ان کے بھی دلائل آپ کو ذکر کر دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے وہ غلطی کہاں کھا رہے تھے. تو معتزلی اس کے علاوہ کچھ فلاسفرز ایسے تھے جن کا سب سے پہلے یہ نظریہ بنا تھا نہ جنت ابدی ہے نہ جہنم ابدی ہے. وہ دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ عربی زبان کے اندر آبادا کا جو لفظ ہے، خالد اور آبادا، یہ دو لفظ آتے ہیں ہمیشگی کے لیے. خالد ہمیشہ، آبادا ہمیشہ. وہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر خالد کا لفظ، عربی زبان میں آبادا کا لفظ یہ ہمیشہ کے معنی میں بھی آتا ہے. اسی طرح عربی کے اندر خالد کا لفظ یا آبادا کا جو لفظ ہے یہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے بھی آتا ہے. مثال کے طور پر جیسے جتنی ہماری زندگی ہے، مثلا کسی کی 70 سال زندگی ہے تو اب ایک ٹائم پیریڈ ہو گیا نا، ایک مقید ہو گیا وقت. اس پورے مقید وقت کے لیے شروع سے لے کے ٹل اینڈ، اس پورے احاطے پر محیط ہم اس پر آبادا کا لفظ کہتے ہیں. یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. عربی میں اس کو بھی آبادا سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، خالد کے لفظ سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو معتزلی حضرات جو ہیں یا بعض فلاسفر جو تھے وہ استدلال اس طرح کرتے تھے. دیکھیں اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، نبی پاک علیہ السلام کے بعد آپ کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. آبادا ہمیشہ، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہمیشہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج سے کوئی نکاح نہیں کرے گا. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تو ایک اپنی زندگی تک حیات تھی، اس کے بعد انتقال کر گئی. جب انتقال کر گئی ہیں تو آبادا کیسے ہوئی؟ آبادا کا تو اطلاق اس وقت ہونا چاہیے نا جب ان کی لائف ابھی آج تک چلتی آ رہی ہو اور ہمیں حکم ہو کہ ہمیشہ ہم نے ان سے نکاح نہیں کرنا. تو اس آیت سے بھی وہ سمجھانا یہ چاہتے تھے معتزلی یا بعض فلاسفرز وغیرہ کہ آبادا کا جو لفظ ہے، ہمیشگی کا جو معنی ہے، وہ ایک ٹائم پیریڈ کے لیے بھی ہوتا ہے. پھر وہ یہاں سے دوبارہ پھر قیاسات کی طرف چلے جاتے ہیں اور قیاس وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آبادا کا لفظ جب دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اگر انسان کو جنت میں ابدی زندگی مل جائے یا جہنم میں بھی سزا ابدی مل جائے تو انسان اپنی ابدیت کے اندر اللہ سے شریک ہو جائے گا. اللہ کی بھی وہ ذات ہوگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، انسان اور مخلوق کی بھی وہ ذات ہوگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ ابدیت کے اندر اللہ کے ہم شریک ہو جائیں گے. وہ اس کو شرک سے تعبیر کرتے تھے. اس لیے ان کے نزدیک نظریہ بن گیا کہ آبادا، قرآن پاک میں جنت کی بھی جتنی آیتیں ہیں، جہنم کی بھی جتنی آیتیں ہیں جس میں خالد کا لفظ ہے، آبادا کا لفظ ہے، اس سے مراد ایک بہت لمبا ٹائم پیریڈ بس، لیکن وہ ختم ہو جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ بہرحال ان کا استدلال تھا جو میں نے بتایا. پھر یہاں سے بحثیں چلنی شروع ہو گئی. اس سے پہلے ایسی کوئی بحثیں نہیں ہوتی تھی. قرآن پاک کے ظاہر پر پھر سب کا ایمان ہوا کرتا تھا. اچھا اب اس کے رد کے اوپر پھر ظاہر علماء اہل سنت جو ہیں وہ ہمیشہ سے، یہ بات میں آج آپ کو بہت قیمتی بتا رہا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے گا. اہل سنت یاد رکھیے گا، مسائل جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے آتے ہیں نا کہ بھائی فلاں عالم نے ایک نتیجہ نکالا، فلاں عالم نے اس کو اہل سنت نہیں کہا جاتا. اہل سنت ہمیشہ اس منہج کو کہا جاتا ہے وہ جو پیٹرن علماء نے سیٹ کیا ہو. ہر مسئلے کے اوپر عقائد سے متعلق، توحید سے متعلق، فقہ سے متعلق، دیگر چیزوں سے متعلق جو پیٹرن علماء نے سیٹ کیا بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑے ٹائم لگا کر کے، اس پیٹرن کو اہل سنت کہا جاتا ہے. اس پیٹرن کے اوپر چلتے ہوئے علماء اپنے اپنے نتائج نکالتے ہیں. ان نتائج میں فرق آ سکتا ہے، بعضوں نے نتیجہ الگ نکالا، بعضوں نے نتیجہ الگ نکالا. تو ہمارے عام طور پہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے یہ جو نتائج نکلے ہوئے ہیں نا کتابوں کے اندر، یہ اہل سنت کا موقف ہے. یہ نہایت غلط ہوتا ہے. اہل سنت کہتے ہیں ان پیٹرنز کو جو انہوں نے سیٹ کیا تھا قرآن پاک سے استدلال کرنے کے لیے، وہ پیٹرنز واقعی اہل سنت علماء کے اتنے زبردست ہیں، اتنے معقول ہیں کہ اس سے روگردانی کر ہی نہیں سکتا انسان. مطلب قرآن پاک اجازت ہی نہیں دے گا کہ اس پیٹرن سے آپ ہٹ جائیں. وہ بالکل قرآن پاک کی عین ایک مطابقت پہ محنت کر کے وہ پیٹرن سیٹ کیے ہوئے ہیں.
اب اہل سنت کے علماء نے، جب فلاسفرز نے، معتزلیوں نے بحث شروع کی، پھر اہل سنت علماء کرام نے پہلے تو ان کا جواب دیا کہ ان کا استدلال نہایت کمزور ہے. کمزور اس وجہ سے ہے کہ جنتیوں کو جنت کے اندر جو نعمتیں ملیں گی اس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آبادہ کا جو لفظ ہے یا خالد کا جو لفظ ہے یہ بالکل عربی زبان کے اندر ہمیشگی کے معنی میں بھی آتا ہے، اور عربی زبان کے اندر یہ ایک مدت کے لیے بھی آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جنتیوں کو جو نعمت ملے گی جنت کے اندر وہ ہمیشہ والی ہوگی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. کہا کہ اللہ نے قرآن میں واضح الفاظ میں خود ارشاد فرما دیا. جب اللہ نے ہی وضاحت کر دی، اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی کہ ہم آبادہ کے لفظ سے ہمیشگی والا معنی مراد نہ لیں. مثلا سورہ ہود کے اندر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جنتیوں سے متعلق کہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک. کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جب جنت میں داخل کریں گے تو جنتی اس میں خالدین رہیں گے، خالد رہیں گے، جیسے جب تک زمین اور آسمان، آخرت والے زمین اور آسمان جب تک قائم ہوں گے. پھر اللہ نے فرمایا عطاء غیر مجذوذ، یہ جو اللہ کی طرف سے ان کو نعمتیں ملیں گی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. اللہ نے واضح خود ارشاد فرما دیا اس کا اختتام نہیں ہوگا، یہ غیر مجذوذ نعمتیں ہوں گی، لامتناہی وقت کے لیے، لامتناہی دور کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی. اللہ نے جب واضح طور پر خود ارشاد فرما دیا کہ جنتیوں کے لیے کوئی اینڈ نہیں ہوگا ان نعمتوں کا، پھر ہم لفظ آبادہ سے ہمیشگی والا معنی ہی مراد لیں گے جنتیوں کے حق میں. تو لہٰذا یہ جو استدلال تھا معتزلیوں کا یا فلاسفرز کا یہ بالکل باطل ہو جاتا ہے. یہاں پر بالکل استدلال اس کا جو ہے غلط ہو جاتا ہے. ظاہر ہے قرآن سے ٹکرا گیا تو استدلال میں کیا وقت رہ گئی. اچھا اس کے بعد یاد رکھیے گا جنتیوں کے حوالے سے تو علماء نے یہ بات کر دی. اب رہ گیا جہنم کا جو معاملہ ہے. اس جہنم کے معاملے کے اندر کیا جہنمیوں کو جو سزا دی جائے گی جو کفار ہیں، کیا وہ عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ ہوگا؟ کیا اس عذاب میں بھی، چونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا خالدین اور آبادہ کا لفظ، کیا یہ خالدین اور آبادہ کا جو لفظ اسی طریقے سے ہمیشگی والے معنی میں ہے جیسے اللہ نے جنتیوں کے لیے ذکر کیا، یا یہ کوئی ٹائم پیریڈ کے لیے ہے، چاہے ہم اسے کہیں کہ بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے جیسے قرآن بھی ذکر کرتا ہے؟ پھر ہمارے علماء کرام نے یہاں پر غور و فکر کرنا شروع کیا. اس غور و فکر کرنے کے نتیجے کے اندر بہت سے علماء ایسے تھے، ظاہر میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا کہ اہل سنت علماء ایک پیٹرن سیٹ کرتے ہیں، اس پیٹرن پہ وہ پیٹرن سب سے اہم ہوتا ہے. نتائج پھر ہم نکالیں گے اور وہ نتائج بھی درست نکلتے ہیں، غالباً وہ نتائج درست ہی نکلتے ہیں الحمدللہ. اچھا آپ دیکھیے گا بہت سے علماء ایسے آئے پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جنت تو ہمیشہ والا ہے، کیونکہ جنتیوں کے لیے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا عطاء غیر مجذوذ کہ یہ نہ ختم ہونے والی بات ہے. لیکن جہنمیوں سے متعلق اللہ نے ایسی کوئی بات قرآن پاک میں ذکر نہیں کی، بلکہ خالدین اور آبادہ کے لفظ آئے ہیں بس. اور خالدین اور آبادہ کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر یہ ایک طویل مدت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. لہٰذا ان علماء نے ذکر کیا، ان کا رجحان یہاں چلا گیا کہ جنتی ہمیشگی کی زندگی ملے گی ان کو، لیکن جہنمی جو ہے ان کے لیے چونکہ اللہ نے ایسا ذکر نہیں کیا لہذا جہنم ایک دن فنا ہو جائے گی. یہ جملے میرے ذہن میں رکھ لیجئے گا. وہ نتائج نکالتے نکالتے یہاں چلے گئے کہ جہنم ایک دن فنا ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی، جہنم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی بالکل. اچھا پھر ان جہنمیوں کو کیا ہوگا؟ وہ جہنمی نکال دیے جائیں گے، نکال کے جنت میں بھیج دیے جائیں گے، کیا کیا جائے گا؟ بہرحال پھر مختلف قسم کی ابحاث شروع ہونے لگ گئی. ابحاث بعضوں نے کہا کہ نہیں نکال لیے جائیں گے، جنت میں نہیں بھیجے جائیں گے، کہیں اور رکھ دیا جائے گا، ایسا کر دیا جائے گا. پھر بعضوں نے کہا کہ نہیں جہنم جب فنا کر دی جائے گی تو اس کے اندر پھر ان کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب بحثیں شروع ہو گئی. علماء اہل سنت نے پھر ایک پیٹرن سیٹ کیا اور اس پیٹرن کے اوپر کہا کہ آپ ہمیشہ قرآن پاک سے متعارض ہو جائیں گے اگر اس پیٹرن کو آپ نے نہ سمجھا. نتیجہ پھر ہم نکالتے ہیں اب اس پیٹرن کو سمجھنے کے بعد کہ جہنمیوں کی جہنم کے اندر جو سزا ہے اس سے متعلق اللہ نے کیا کہا، اور جو اللہ نے کہا بس وہیں تک ہم رکیں گے. وہ ہمیشگی کے لیے اللہ نے کہا ہو یا ہمیشگی کے لیے اللہ نے نہ کہا ہو، وہ تو میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. پیٹرن یہ سیٹ کیا علماء اہل سنت نے. نمبر 1 غیبی دنیا سے متعلق ہمارے دین نے یا قرآن پاک نے جس چیز سے متعلق ہمیں ڈیٹیل نہیں دی، جس چیز سے متعلق ڈیٹیلز ہمیں فراہم نہیں کی ہیں، ہم ان چیزوں کے اندر بحث کریں گے تو یہ بدعت ہے. یہ پیٹرن اب دیکھیے گا سیٹ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر قرآن پاک میں کیا، جہنم کا ذکر قرآن پاک میں کیا، جنت کی کچھ نعمتوں کا بھی ذکر کیا، جہنم کی کچھ نعمتوں کا بھی ذکر کیا. اس سے زیادہ ڈیٹیل ہمیں بیان نہیں کی گئی. اب میرا آپ سے اگر سوال یہ کہ جنت کے اندر ہمیشہ کی زندگی ہے اور ہمیشہ کی زندگی میں ہم کیا کریں گے بھائی؟ وہاں 1 لاکھ سال بعد ہم کیا کر رہے ہوں گے، 2 لاکھ سال بعد ہم کیا کر رہے ہوں گے، 3 لاکھ سال بعد ہم کیا کر رہے ہوں گے؟ اور میں ان چیزوں کے اندر اگر بحث کرنے لگ جاؤں گا، چونکہ اس چیز مستقبل کی بات ہے، غیب کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا چونکہ ذکر قرآن پاک میں نہیں کیا، اب میں اس امور سے متعلق اگر بحثیں کرنے لگ جاؤں گا میں ایک بدعت کا دروازہ کھول دوں گا. جو نتیجہ نکالوں گا نتیجہ غلط ہوگا، اس لیے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے، کوئی دلیل ہے ہی نہیں کہ اللہ نے بیان کیا ہو، اس کے رسول پاک علیہ السلام نے بیان کیا ہو. یاد رکھیے گا ایک امور غیبیہ کے اندر بحث کرنا جس کا ذکر قرآن نے کیا ہی نہ ہو یہ بدعت ہے.
یہ بدعت کا دروازہ کھولتا ہے، انسان ہمیشہ غلط نتائج نکالے گا۔ دوسرا پیٹرن جو سیٹ کیا ہمارے علماء کرام نے وہ یہ کیا، اگر کسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ مجمل انداز کے اندر کرے اور اس مجمل بات کا بھی تعلق ہو امور غیبیہ کے ساتھ، تو جتنی بات اللہ نے مجمل طور پر ذکر کی ہے اس کے اوپر زیادتی نہیں کی جاتی، نہ اس کی تشریح کے اندر پڑھ لیا جاتا ہے، اور مجمل بات کی وضاحت بھی چونکہ اللہ نے نہیں کی، ہم وضاحت کے پیچھے نہیں پڑیں گے، ہاں جتنی بات اللہ نے کی اسی کو نقل کریں گے، اسی پر ایمان لے کر آئیں گے، اس سے زیادہ اس کی تفسیر کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، چونکہ معاملہ امور غیبیہ سے متعلق ہے، ہم اپنے دماغ سے یا اپنی عقل سے اس غیبی معاملے کو ہم ڈھونڈ ہی نہیں سکتے۔ یہ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ایک یہ امور غیبیہ میں جس چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، اس چیز کی جو بحثیں ہیں یہ بدعت ہے، اور دوسرا امور غیبیہ سے متعلق اگر کسی چیز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہو لیکن اس ذکر کو اللہ نے مجمل کیا ہو، مختصراً ذکر کیا ہو، اس کی ڈیٹیلز بیان نہ کی ہو، تو اسی مجمل اور مختصر الفاظ کے ساتھ ہی ہم رہیں گے، اس کی تشریح کے پیچھے ہم اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک اللہ ہی کا بیان ہمارے پاس موجود نہ ہو۔ اللہ کا بیان ہمارے پاس ہو تو ہم کچھ بات کریں۔ لہذا جب یہ پیٹرن علماء نے سیٹ کر دیا، اسی پیٹرن کے اوپر پھر نتائج نکالنا شروع کیے، پھر یہ ہمیں پتہ چلتا چلا گیا کہ کون سا استدلال غلط ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کہاں غلطی کر رہے ہیں۔ مثلا جتنے بھی حضرات ایسے تھے جو یہ بحثیں کرنے لگ گئے کہ ایک وقت جہنم کے اندر آئے گا، جہنم ختم ہو جائے گی، کافروں کو سزا ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا جہنم ختم ہو جائے گی اور ان کو بھی مار دیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ مستقبل کی جتنی بھی آپ آباز کر رہے ہیں، کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی نص بیان کی ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیا اللہ کے رسول پاک علیہ السلام نے ایسی کوئی تعلیم ارشاد فرمائی؟ کوئی بھی دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی ہم تک ایسی نہ ملی۔ تو پہلی بات یہ جتنی بحثیں تھیں کہ جہنم فنا ہو جائے گی، دوزخی فنا ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، یہ ساری کی ساری ایک بدعت کی بحثیں ہیں۔ جب اللہ نے بیان نہیں کیا تو مستقبل کی خبر آپ کو کیسے پتہ چل رہی اور ہمیں کیسے پتہ چل رہی؟ تو یہ ساری بحثیں ہمارے علماء نے سائڈ پہ کر دی۔ پھر اسی پیٹرن کے اوپر نتائج نکالے، اور نتائج یہ ہے کہ جنت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں کلام کیا ہے کہ جنتی خالدین رہیں گے، آبادا رہیں گے، پھر اللہ نے اس آبادا کی وضاحت خود کی، عطاء غیر مجذوذ کر کے اللہ نے ارشاد فرما دیا یہ جو ہماری نعمتیں جنتیوں پر ہوں گی اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ واضح طور پر ہم سمجھ گئے کہ یہاں ابدیت سے مراد ابدیت ہی ہے، ہمیشہ والی ہی ہے، جس کا کوئی اینڈ نہ ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کے حوالے سے ذکر کیا، جہنمیوں کو سزا ملے گی خالدین ابدا، ایسے الفاظ قرآن پاک نے بارہا استعمال کیے، لیکن بہت سی جگہوں پر اللہ رب العزت نے کچھ استثناء کیے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں، سورہ انعام کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قال النار مثواکم، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آگ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ یہ کافروں سے متعلق کلام چل رہا ہے، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس کے اندر استحقاق تمہاری سزا کا خالدین ہوگا، الا ما شاء ربک، لیکن پھر اللہ جو چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب بہت حکمت والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کافروں کی جب جہنم کی سزا بیان کی کہ ایک لمبی مدت تک کی سزا ہوگی، اس کے بعد فرمایا کہ الا ما شاء ربک، الا ما شاء اللہ، مگر پھر جو اللہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے استثناء بیان کر دیا۔ جنتیوں سے متعلق یہاں لفظ تھا عطاء غیر مجذوذ، یعنی وہ نہ ختم ہونے والی نعمت ہے، لیکن جہنمیوں سے متعلق اللہ نے مشیت کے اوپر معلق کر دیا۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ ہود میں آیت نمبر 107 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ خالدین فیہا، جہنمیوں کو سزا، جو کفار ہیں ان کو جہنم کی سزا ملے گی خالدین فیہا، خالدین سزا ملے گی ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان قائم، الا ما شاء ربک، لیکن جو اللہ پھر چاہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کی سزا بیان کر کے خالدین کا ذکر کر کے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشیت پر معلق کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا جو اللہ چاہے گا، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تمہارا رب جو چاہے گا پھر وہ کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا استحقاق یہ ہے کہ خالدین ان کی سزا ہوگی۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا جہنم میں جب یہ چلے جائیں گے اور اللہ جانے کتنی مدت ان کی سزا ہوگی، اس کے بعد کیا، ما شاء، پھر جو اللہ کی مشیت ہوگی، ان ربک فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ پھر وہ کرے گا جو وہ کرنا چاہے گا، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرا استثناء بیان کر دیا، یعنی دو دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کفار کی جب سزا بیان کی ہے خالدین کے لفظ سے، ابدا وغیرہ کے لفظ سے، یہ جو خالدین اور ابدا کا لفظ ہے یہ دونوں ہی میں نے آپ کو پیچھے بھی ذکر کیا کہ دو معنوں میں مستعمل ہو جاتے ہیں، لیکن اس خالدین کی سزا کے فوراً بعد ایک استثناء اللہ نے ذکر کیا، اور وہ استثناء ہے کہ پھر اللہ کی مشیت، اللہ جو چاہے گا وہ کر دے گا۔ یہی ہے، یہ جو ظاہر بات اللہ نے کی ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ اللہ جو چاہے گا کرے گا،
اس کی کیا تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کی یا ایک مختصر اور مجمل بات اللہ نے ذکر کی؟ واضح سی بات ہے، ایک مختصر اور مجمل بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی تھی، اس کی کوئی تفصیل اللہ نے قرآن پاک میں ذکر نہیں کی کہ ان کو جب سزا ملے گی اور جتنی اللہ نے سزا دینا چاہا وہ اللہ جانے، اس کے بعد اللہ کی مشیت کے اوپر معاملہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر جو چاہے گا وہ کرے گا، اس کی کوئی تفصیل قرآن نے ذکر نہیں کی ہے۔ لہٰذا اسی پیٹرن کے اوپر جو علماء اہل سنت نے ذکر کیا، اگر مستقبل، اگر امور غیبیہ کے معاملات کو اللہ تعالیٰ مجمل ذکر کرے، مختصر ذکر کرے، جتنی بات اللہ ذکر کریں گے ہم اتنی ہی بات کریں گے، اس کی تفصیل ہم اپنی طرف سے بیان کر نہیں سکتے کیونکہ اللہ نے تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ لہٰذا اہل سنت علماء کرام کا پیٹرن یہ ہے، یاد رکھیے گا، نمبر ایک، اگر کوئی بحثیں کرے کہ جہنم فنا ہو جائے گی، جہنمی فنا ہو جائیں گے، اس طرح کی کوئی بات قرآن پاک میں ذکر نہیں ملتی، مذکور نہیں ملتی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی بات ہمیں ملی ہے، یہ بحثیں کرنا ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اللہ نے کی، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کوئی بات ہم اپنی طرف سے کہاں سے کر لیں۔ نمبر دو کہ اگر ہم یہ بولیں کہ یار ان کو اتنی سزا ملنی چاہیے، ٹائم پیریڈ طے کرنے لگ جائیں، 1,00,000 سال سزا ملے گی، 1,000 سال سزا ملے گی، ہمیں کوئی اختیار نہیں، کیونکہ اس چیز کا ذکر بھی نہ اللہ نے کیا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تیسری بات، ہاں یہ ضرور ہے، اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا سزا ہوگی، الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، ان کا استحقاق سزا کا یہ ہوگا کہ وہ خالدین ہوگا، ابدا ہوگا، الا ما شاء ربک، ہاں بات یہ ہے کہ اللہ پھر جو چاہے، اس کی مشیت ہے، ان ربک فعال لما یرید، اللہ پھر وہ کرے گا جو وہ کرنا چاہے گا، اور اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہی کرتا ہے، بس اتنی بات۔ یعنی ہمیں کوئی تفصیل بیان نہیں کی ہے کہ کس کو کتنی سزا ہوگی، اس سزا کے بعد کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، جہنم فنا ہوگی نہیں ہوگی، جہنمی فنا ہو جائے، کچھ ذکر نہیں ہے۔ لہذا اس استثناء کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جہنمیوں کی سزا خالدین فیہا ابدا ہوگی، الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ یہی ہے درست اہل سنت کا نتیجہ۔ اس کو محمد رشید بن علی رضا صاحب نے بھی اتنے پیارے انداز میں سمجھایا اپنی تفسیر کے اندر کہ عموماً ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ماضی کے علماء کرام کو کچھ کتابوں کے اندر جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا تو وہ عموماً رد کر رہے ہوتے ہیں ان علماء کا جنہوں نے بحثیں کر دی تھی کہ جہنم فنا ہو جائے گی، اس کے جواب میں علماء رد کر رہے ہوتے تھے ان کا کہ جہنم فنا ہو جائے گی، یہ دلیل تم نے کہاں سے بنا لی، قرآن نے تو ایسی کوئی بات ذکر نہیں کی۔ یا معتزلی جو بحثیں کرنا شروع کر دیتے تھے کہ جنت فنا ہو جائے گی، ان کے رد کے اوپر ہمارے کئی علماء کی ابحاث کتابوں میں موجود ہے۔ لیکن جو پیٹرن ہمارے علماء نے سیٹ کیا اہل سنت کا، وہ پیٹرن یہ ہے کہ قرآن پاک کا جس معاملے کے اوپر خاموشی ہے ہم اس میں بحث نہیں کریں گے، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے امور غیبیہ میں سے مختصر ذکر کیا، اس کی تفصیل ذکر نہیں کی، ہم اس کی تفصیل کر نہیں سکتے، اتنی ہی مجمل بات کریں گے جتنی اللہ نے کی۔ اسی پیٹرن کے اوپر اہل سنت محققین علماء کرام نے فرمایا کہ جہنم کا جو معاملہ ہے کفار کا، وہ یہ ہے جو اللہ نے بیان کیا کہ ان کی سزا کا استحقاق خالدین ہوگا، الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید، پھر اللہ کی مشیت کے اندر ہے اور اللہ جو چاہے گا پھر کرے گا۔ کیا کرے گا اس کی کوئی تفصیل ہمیں ذکر نہیں ہے۔ یہی آپ دیکھیں گے اسحاق بن راہوے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان سے بھی جب اسی چیز کا مسئلہ پوچھا گیا انہوں نے بھی یہی جواب دیا، انہوں نے کہا ان ربک فعال لما یرید، اس آیت کے آگے پھر خاموشی ہے، اس کے بعد پھر خاموشی ہے کیونکہ اس کی تفصیل ہمیں بیان نہیں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی میں آپ کو ذکر کر دوں، جس طرح میں نے آپ سے کہا نا کہ ابھی جو پیٹرن اہل سنت کے علماء سیٹ کرتے ہیں وہ نہایت نفیس ہوتا ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں، اور اہل سنت ہر وہ شخص ہی کہلاتا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں جتنے بھی، اس کے اندر جو پیٹرن سیٹ کر دیا ہمارے علماء کرام نے، اس پیٹرن کو جو سمجھ جاتا ہے، جس کو بالکل قرآن سنت کے مطابق وہ پیٹرنز لگ رہے ہوتے ہیں، پھر اسی منہج کے اوپر جب وہ نتائج کو اخذ کر رہا ہوتا ہے وہ اہل سنت۔ نتائج کو اخذ کرتے ہوئے نظریات میں فرق بھی آ سکتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، میرا کلاس روم ہے، استاد نے کوئی ایک بورڈ پر فارمولہ لکھا، بچوں کو کہا کہ بھائی یہ سولو کریں، ہر بچہ ایک جیسا نتیجہ نہیں نکالتا، فارمولہ اپلائی کرنے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو جو ان پیٹرنز کے اوپر نتائج علماء کی کتابوں میں لکھے ہوئے آتے ہیں نا، وہ نتائج اہل سنت نہیں کہلاتے، اس میں فرق آ جاتا ہے، ایک کتاب میں الگ نتیجہ، کبھی دوسری کتاب میں دوسرا نتیجہ بھی مل جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے لوگ وہ جو نتائج نکلے ہیں نا اس کو اہل سنت کا موقف سمجھ کے لوگ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کا رد بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو اتنی کمزور بات کی، قرآن تو یہ کہہ رہا تھا۔ اہل سنت ایکچولی ان پیٹرنز کو، اس منہج کا نام ہے جو انہوں نے سیٹ کیا۔ جیسے پیچھے محرم کی جب سیریز چل رہی تھی اس کے اندر میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو ذکر کیا کہ اہل سنت علماء کرام نے ایک پیٹرن سیٹ کیا تھا کہ چونکہ جب صحابہ کرام کے ایک معاملات ہو گئے تھے، مشاجرت ہو گئی تھی، اس کے بعد دو فرقے بن گئے، ہر فرقے والے نے گڑھی ہیں باتیں اپنی طرف سے، اس کا ظلم، اس نے اس کا ظلم، اس نے اس کی جھوٹی فضیلتیں، اس نے اس کی جھوٹی فضیلتیں، سب کچھ کھچڑیاں بنا بنو دیں۔
تو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ فتنے کے بعد کی جو روایتیں ہیں اس کو ہم آسانی سے قبول نہیں کر سکتے ہیں، اس میں بس تعویلیں کی جائیں گی. یہ ایک پیٹرن تھا جس کے اوپر میں نے بہت سی احادیث کو آپ کو سولو کر کے بتایا تھا. اسی طرح یہ جو پیٹرنز ہمارے علماء اہل سنت سیٹ کرتے ہیں، اصل میں اہل سنت اس چیز کا نام. پھر ان پیٹرنز کو اس کے اوپر چل کے جب ہم نتائج نکال رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل ممکن ہوتا ہے کہ کسی عالم دین سے غلطی ہو جائے. وہ جو غلطی ہوئی ہے وہ غلطی اہل سنت نہیں ہے. اہل سنت مین وہ پیٹرنز جو انہوں نے بڑی محنت سے سیٹ کیے ہیں، بڑے معقول اور بڑے زبردست قسم کے وہ ضوابط ہیں جس سے انحراف کوئی کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. لہٰذا یہ مسئلہ بھی امید ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جہنم کی سزا والا، جنت سے متعلق اللہ کا بیان قرآن میں الگ ہے، وہاں واضح حکم ہے کہ نہ ختم ہونے والی بات ہے. جہاں جہنم کا ذکر آیا اللہ نے فرمایا کہ ان کا استحقاق خالدین ابدا ہے، خالدین ابدا ہے. ہاں اس کے بعد مشیت سے معلق ہے، الا ما شاء ربک، پھر جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. ان ربک فعال لما یرید، اور اللہ جو کرنا چاہے گا وہ کرے گا. اب وہ کیا ہوگا، وہ اللہ کا کیا فیصلہ ہے، اس کا کوئی ذکر قرآن نے نہیں کیا. بس ہمارا یہیں پر ایمان ہے. اس سے زیادہ جب اللہ نے ذکر خود نہیں کیا، تفصیل خود بیان نہیں کی، ہم ڈھونڈ نہیں سکتے، ہم پہنچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے.